دنیا کے قدیم ترین مذہبی مقامات میں شمار ہوتا بیت المقدس اپنے در و دیوار سے آج بھی ہزاروں سال پرانی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی واقعات کی روداد سناتا ہے۔ آج سے 2400 سال پہلے کی بات ہے۔ اسی بیت المقدس کی ایک بستی میں ایک ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال مکان تھا، جس میں ایک غریب اور بدحال درویش رہتا تھا۔ بھوک اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ گال پچکے ہوئے اور رنگت سیاہ تھی، جسم میں ہڈیاں نمایاں نظر آتی تھیں۔ کپڑوں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں پیوند نہ لگے ہوں، مگر پھر بھی صبر اور استقامت کا بڑا پکا تھا، اور خدا سے ہمیشہ یہی دعا مانگتا کہ اے سارے جہان کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور اور ناتواں پیدا کیا ہے تو مجھے بے محنت روزی عطا کر۔ صبح سے شام تک وہ خدا سے یہی تقاضا کرتا، اے خدا، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو مجھے غیب سے ایسی روزی دے کہ میں سوائے تیرے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ درویش سالوں یہی دعائیں کرتا رہا۔ پڑوس کے کچھ لوگ اس کی حالت پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے، جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ جاتی۔ دوسری طرف لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ لوگ کہتے کہ یہ داڑھی والا کیا بیہودہ بکتا ہے، اس کی خدا سے زورا زوری تو دیکھو، لگتا ہے کسی نے اسے بھنگ پلا دی ہے۔ بھلا روزی کمانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ روزی کمانے کے لیے تو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے نبی اور رسول بھی اس دنیا میں آئے، مگر روزی کمانے کے لیے ان کو بھی سخت محنت کرنا پڑی۔ تو پھر اس جیسا نکما یہ کیسے سمجھ بیٹھا کہ بغیر محنت و تجارت کے اپنا دامن دولت سے بھر لے؟ ایسا خزانہ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کوئی ہنستے ہنستے کہتا کہ حضور، اگر خزانہ ہاتھ لگ گیا تو ہمیں بھی کچھ عنایت کر دینا۔ مگر وہ مست ملنگ اپنی دھن کا پکا تھا، لوگوں کے طعن و مذاق سے بھی اپنی دعا اور گڑ گڑانا کم نہ کرتا تھا۔ ایک رات اس نے دعاؤں کا ایسا تار باندھا کہ ہوتے ہوتے صبح ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی دعائیں رٹے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موٹی سی گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا ہے اور سیدھی اس کے گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ درویش نے جب گائے دیکھی تو سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے خدا، آخر تو نے میری دعاؤں کو سن ہی لیا، مجھے رزق کے طور پر ایک موٹی اور گوشت سے لدی ہوئی گائے بھیج دی۔ وہ گائے کو دیکھے جا رہا تھا اور بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا ہی خوبصورت گائے ہے، اس کے چمڑے کی قالین بناؤں گا، اس کے سینگوں کا سرما بناؤں گا، اس کے آدھے گوشت کو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، کچھ ان لوگوں کو بھی دے دوں گا جو میرا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے، باقی بچ جانے والا گوشت میں خشک کر لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے چھری اٹھائی اور بلا تامل گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے ایک ریڑے پر لاد کر قصاب کے پاس لے گیا تاکہ قصاب اسے کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنا دے۔ قصاب اپنے اوزار ابھی تیار کر ہی رہا تھا کہ ایک آدمی اپنا سر پیٹتا اور چیختا چلاتا وہاں آ نکلا اور اس درویش کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، اے ظالم، تو نے میری گائے کو کیوں مار ڈالا؟ ارے کتنے نازوں سے پلی تھی وہ، میں اپنے آرام سے زیادہ اس کے آرام کا خیال کرتا تھا، اسے اچھا چارہ کھلاتا تھا، میں نے سال ہا سال اس کی خدمت کی، اور تو نے میرے اتنے سالوں کی محنت کو پل بھر میں مٹی بنا دیا۔ بتا، تجھے کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ میری گائے کو ذبح کر؟ غرض وہ آدمی برابر شور مچا رہا تھا، اور اس کے غل غپاڑے کی وجہ سے مخلوق خدا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ درویش کہنے لگا، بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گائے تمہاری نہیں ہے، یہ گائے تو مجھے خدا نے بھیجی ہے۔ میرے اتنے سالوں کی محنت رنگ لائی اور کل کائنات کے مالک نے میری دعا سن لی اور یہ گائے مجھے بھیج دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے لوگو، تم سب میری رات دن کی گریہ وزاری کے گواہ ہو۔ کیا میں خدا سے رات دن یہ دعا نہیں مانگتا تھا کہ اے خدا، مجھے بے محنت غیب سے حلال روزی عطا کر؟ آج تو میرے برسوں کی محنت کا پھل ملا ہے، اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ یہ گائے اس کی ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ابے کیا اول پھول بک رہا ہے؟ یا تو تم خود پاگل ہو گئے ہو یا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو۔ درویش کہنے لگا، میرے پاس تمہاری بکواس کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ گائے میرا رزق تھی جو میرے خدا نے برسوں کی دعاؤں کے بعد مجھے بھیجی، اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔ گائے کا مالک غصے میں سیخ پا ہو کر بولا، ابے کیا دعا کی رٹ لگا رہے ہو؟ چل بھولے بدماش،
تیرا فیصلہ اب قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے 2-4 گھونسے بھی اسے لگا دیے۔ گائے کا مالک درویش کو گلیوں میں گھسیٹ رہا تھا اور چیختے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، ذرا یہاں آؤ اور اس داڑھی والے کی بکواس تو سنو۔ یہ میرا مال ہڑپ کر گیا اور کہتا ہے کہ دعاؤں سے ملا۔ اگر عالم کا یہی قانون ہوتا تو صرف دعا کرنے والے دولت دنیا کے مالک ہو جاتے، سارے اندھے فقیر دولت مند امیر بن جاتے، مگر پھر بھی سوائے بھیک کے انہیں کچھ نہیں ملتا، جس سے بمشکل ہی ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ لوگوں نے بھی گائے کے مالک سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یہ دعا فروش درویش تو بڑا ظالم نکلا۔ بھلا ایسی دعاؤں سے کوئی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے خریدے، یا بھیک سے حاصل کرے، یا وصیت میں، یا پھر کوئی خوشی سے اسے دے دے۔ بس یا تو اسے گائے واپس کر، اگر نہیں تو گائے کی مالیت کے برابر اسے رقم ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر قید خانے کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درویش اس بگڑتی صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے خدا، تو نے ہی تو میرے دل میں دعا ڈالی تھی، میں نے وہ دعائیں سچے دل سے تجھے تمام جہانوں کا رب مان کر کی تھی۔ اب جب تو نے میری دعا قبول کی تو اس دغاباز نے مجھے اندھا کہا۔ اے خدا، تو جانتا ہے کہ اس کا قیاس ابلیسانہ ہے۔ بھلا میں نے اندھے پن سے کب دعا کی تھی؟ میں نے سوائے تیرے کسی سے بھیک نہیں مانگی۔ اندھا تو اپنی نادانی کی بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، مگر میں نے تو تجھ سے سوال کیا کہ تو قادر مطلق ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ابے میری طرف دیکھ اور سچ سچ بتا، یہ بار بار آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ دھوکے سے اپنی خدا رسی جتا رہا ہے۔ جب تیرا دل ہی مردہ ہو گیا ہے تو کس منہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے؟ الغرض پورے بیت المقدس میں ہلکم مچ گئی۔ گائے کا مالک برابر درویش کو گھسیٹے جا رہا تھا۔ درویش نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگا، اے خدا، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ اتنے میں وہ لوگ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب انتہائی نیک اور انصاف پسند انسان تھے۔ گائے کا مالک آگے بڑھ کر کہنے لگا، قاضی صاحب، میری گائے بدک کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا۔ اب آپ ہی اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا۔ قاضی صاحب نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بتا تو نے اس کی گائے کو کیوں ذبح کیا؟ درویش نے عرض کی، اے نیک دل اور انصاف پسند قاضی صاحب، میں 7 سال سے دن رات لگاتار یہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے خدا، مجھے بے محنت حلال روزی نصیب فرما۔ شہر کی ساری خلقت، کیا مرد اور کیا عورت، سبھی اس سے واقف ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی اس بات پر ہنستے تھے۔ آپ کسی سے بھی تصدیق فرما لیں کہ یہ پھٹے کپڑوں والا فقیر سچا ہے یا نہیں۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن میرے گھر میں گائے آئی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں، اس لیے نہیں کہ رزق مل گیا، بلکہ اس خوشی میں کہ میرے اتنے برسوں کی دعا قبول ہوئی۔ میں نے گائے کو ذبح کر دیا کہ خدا کے شکر میں فقیروں میں تقسیم کر دوں گا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے، بلا وجہ کے عذر بیان نہ کرو، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی دلیل کے بغیر فیصلہ کر دوں جو شریعت کے قانون میں بھی باطل ٹھہرتا ہو؟ مجھے بتاؤ، تجھے وہ گائے کسی نے بخشی یا تو نے خریدی کہ تو اس کا مالک بن بیٹھا؟ بہانے نہ کرو، اس آدمی کو گائے کی قیمت ادا کرو، اور اگر پاس نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر دے دو۔ قاضی صاحب کی باتیں سن کر درویش بہت مایوس ہوا اور کہنے لگا، اے نیک دل قاضی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو یہ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں۔ درویش نے سچے دل سے آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے سوزے دل کے جاننے والے، تو ہی اس نیک دل قاضی کے دل میں میری حقیقت کو روشن کر۔ درویش کی آہ و بکا سن کر قاضی صاحب کے دل میں بھی رحم آ گیا۔ قاضی صاحب نے گائے کے مالک اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اس درویش کو آج کے دن کی مہلت دیتا ہوں اور اس کا مقدمہ کل تک ملتوی کرتا ہوں تاکہ میں اس معاملے کی مزید تحقیقات کر لوں۔ گھر جا کر قاضی صاحب خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اس کے بعد اسی حالت میں سو گئے۔ سوتے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ بستی سے باہر جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک سفید داڑھی والے ایک بزرگ جلوہ افروز ہیں، اور وہ قاضی صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درویش کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ضرور ملنا
اتنے میں قاضی صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد قاضی صاحب نے فوراً رخت سفر باندھا اور سیدھے بستی سے باہر اس جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں ایک طرف انہوں نے اسی جھونپڑی کو پایا جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ قاضی صاحب نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے نیک دل قاضی، اندر آ جائیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ نے انہیں درویش اور گائے کے مالک کے درمیان مقدمے کے متعلق کچھ بتایا تو قاضی صاحب کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہیں گائے کے مالک پر شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت ان بزرگ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر درویش اور گائے کے مالک کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عدالت لگائی گئی۔ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ کھڑی تھی، سب کے سب اسی انتظار میں تھے کہ قاضی صاحب جلد کوئی فیصلہ سنائیں۔ کوئی اس انتظار میں تھا کہ درویش کو کوڑوں کی سزا ملے اور دوسری طرف کچھ لوگ گائے کے مالک سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ گائے کے مالک نے گالی گلوچ شروع کر دی اور قاضی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ درویش بہت ظالم ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے گائے والے شخص سے کہا، تم چپ رہو اور اپنی گائے اس درویش کو معاف کر دو اور ابھی اسی وقت اپنا دعویٰ واپس لے لو۔ گائے کا مالک چلا کر کہنے لگا کہ یہ کیسا انصاف ہے، اس نے میری گائے کو مار ڈالا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ قاضی صاحب نے کچھ سوچا اور بولے، اے گائے والے، جب خدا نے تیرے صریح گناہ کو پوشیدہ کیا ہے تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ گائے کا مالک پھر چلایا کہ یہ سراسر ظلم ہے، میں اپنا دعویٰ واپس ہرگز نہیں لوں گا اور اس درویش کو سزا دیے بغیر آج یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قاضی صاحب بولے، میری نصیحت کا تم پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور تم نے اپنا دعویٰ واپس نہیں لیا، لہٰذا میں ایک حکم جاری کرتا ہوں کہ تم اپنا سارا مال اور جائیداد اس درویش کے حوالے کرو اور میرے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ مزید سخت ہو جائے گا۔ اگر تم اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو مجھے مجبوراً تمہارے لیے ایک اور حکم جاری کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گائے کے مالک نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگا، آپ نے تو ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو قاضی صاحب نے اس کو اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا، اے سیاہ بخت، چونکہ تیری تقدیر درست نہیں ہے اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہنے لگے، اب تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک اور حکم جاری کروں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے ایک اور حکم جاری کرتے ہوئے کہا، تیری بیوی اس درویش کی لونڈی ہوئی اور تیرے بچے اس کے غلام، اور میرے اس حکم کے بعد تم نے اپنا واویلا بند نہ کیا تو تم اپنی ہلاکت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ قاضی صاحب کے منہ سے یہ حکم سنتے ہی گائے والا دونوں ہاتھوں سے پتھر لے کر اپنا سینہ کوٹنے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ لوگ بھی یہ حال دیکھ کر ترس کھانے لگے کیونکہ ان احکامات کی اصلی وجہ سے ناواقف تھے۔ سب لوگ قاضی صاحب سے درخواست کرنے لگے کہ اے نیک دل قاضی صاحب، آپ کی ذات سے ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ایک بے گناہ پر بے وجہ غصہ کیا۔ قاضی صاحب نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کا چھپا ہوا بھید ظاہر ہو۔ سب مل کر ہمارے ساتھ فلاں جنگل میں دریا کے کنارے چلو، بلکہ سب مرد و عورت مل کر گھروں سے باہر نکلو تاکہ تم سب اس پوشیدہ راز سے واقف ہو جاؤ اور اس کے گواہ بن جاؤ کہ جو ظلم اس گائے والے نے کیا ہے۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس کی ڈالیوں سے ڈالیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس تناور درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بدبخت گائے والے نے کچھ عرصہ قبل اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا اور اسے گھنے درخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ یہ گائے والا دراصل اس مقتول کا غلام تھا اور یہ درویش اسی قتل ہونے والے کا بیٹا ہے۔ چونکہ اس وقت یہ بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اسی لیے بے خبر رہا۔ گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کرنے کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا اور اپنے مالک کی لونڈی سے شادی کر لی۔ میں نے اسی وجہ سے ایک ایک کر کے حکم جاری کیا کہ اگر خدا نے اس ظالم کی پردہ پوشی کی ہے تو اسے بھی اپنے رب سے حیا کرنے کے لیے ایک موقع دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس گائے والے کی بیوی اس درویش کے باپ کی لونڈی تھی۔ لہٰذا یہ فیصلہ بالکل درست ہوا کہ اب اس کی بیوی اس درویش کی لونڈی ہے
और इसके हाथ जो भी औलाद है वो इस दरवेश के गुलाम। इसके बाद गाय वाले की बीवी को हाजिर किया गया, जिसने एक एक करके सब हकीकत बयान कर दी। बाद अज़ां सब लोग जंगल में इस घने दरख्त के पास जमा हुए। खुदाई करने पर उन्हें कुछ हड्डियों के साथ एक खंजर भी मिला, जिससे गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल किया था। काजी साहब ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, अब तक खुदा के हिल्म ने इस जुल्म को पोशीदा रखा, लेकिन आखिर में इस बेहमियत की नाशुक्री इस हद को पहुंची कि अपने मालिक के बच्चे को देखना तक छोड़ दिया। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि एक अदना सी गाय की खातिर ये अपने मालिक के बेटे को ज़मीन पर घसीटने लगा। इसने अपने गुनाह का पर्दा खुद ही फाश किया है। जुल्म रूह की गहराइयों में छुपा रहता है और जालिम इसको लोगों में खुद ही फाश करता है। काजी साहब ने गाय वाले की तरफ देखते हुए कहा, ऐ जालिम, तूने अपने मालिक को इसी जगह बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और इसी जगह तेरे मालिक ने कैसी कैसी मिन्नत समाजत की, मगर तुमने उस पर बिल्कुल भी रहम न खाया। इसके बाद काजी साहब ने हुक्म दिया कि इस जालिम को दरख्त के साथ बांध दिया जाए। हुक्म पर फौरी अमल दरामद किया गया और गाय वाले को दरख्त के साथ बांध दिया गया। फिर जल्लाद को बुलवाया गया और उसी खंजर के साथ इस बेरहम का कसास किया गया। झोंपड़ी वाले बुजुर्ग इस मुकदमे के वाहिद गवाह थे, जिन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि खुदा इस जालिम गाय वाले से हिसाब ज़रूर लेगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब इस दरवेश को इंसाफ मिलेगा। लोगों पर यह हकीकत खुल चुकी थी कि आखिर काजी साहब ने इस गाय वाले के मुतल्लिक इस तरह के हुक्म क्यों जारी किए। सब के सब इकट्ठे होकर अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने आए कि ए नेक दिल काजी साहब, हमें मुआफ़ कर दीजिए। अनजाने में हम आपके फैसले से इख्तलाफ कर बैठे और आप पर एतबार न किया। एक जालिम मारा गया और एक लाचार दोबारा जिंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर असर नो ईमान ताज़ा हो गया। दोस्तों, एक कदीम दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।